على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المرتبة الثالثة الإحسان. تیسرا مرتبہ دین کا احسان ہے. دین کا تیسرا مرتبہ احسان ہے. کہتے ہیں الاحسان رکن واحد، احسان ایک ہی رکن ہے. وهو ان تعبد الله كأنك تراه، اور احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اس طرح سے گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. گویا کہ اللہ آپ کے سامنے ہے اور آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اللہ کے سامنے رہ کر آپ اللہ کی عبادت انجام دے رہے ہیں. یہ احسان کا اونچا درجہ ہے، سب سے اونچا درجہ، کہ شخص اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. دوسرا درجہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، بس اگر آپ نہیں دیکھ رہے ہیں فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو بھی اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو متقی ہیں. والذین هم محسنون، اور جو لوگ کے احسان کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے. اتقوا، یہ جو ہے اتقوا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اتقا، اتقیا، اتقوا، اتقت، اتقتا، اتقینا، اتقیت، اتقیتما، اتقیتم، اتقیتی، اتقیتما، اتقیتن، اتقیت، اتقینا. اتقا یتقی اتقاء، باب افتعال سے ہی، اور اس کی اصل جو ہے وہ ہے وقایقی. وقایقی اس کی اصل ہے. وقا، وقا کے معنی بچنا، اور اتقوا کے معنی ہے جو بچ گئے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور تقوی اختیار کرنے سے وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے، اور اللہ تعالی کے عذاب سے بچنے کے لیے انہوں نے واجبات کا اہتمام کیا اور منہیات سے وہ پیچھے رہے.
جن چیزوں کو اللہ تعالی نے ان پہ واجب کیا ہے ان واجبات کی ادائیگی میں انہوں نے پیش قدمی کی، اور جن چیزوں سے اللہ تعالی نے ان کو منع کیا ہے ان چیزوں سے یہ رک گئے۔ اور پھر ان لوگوں کے ساتھ ہے اللہ تعالی جنہوں نے صغائر کو بھی ترک کر دیا، کبائر کی تو بات ہی نہیں، صغائر کو بھی انہوں نے ترک کیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو نار جہنم سے بچایا۔ نار جہنم سے کیسے بچایا؟ واجبات کی پابندی کر کے اور محرمات سے بچ کر کے، بلکہ مکروہات کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ تقوی عظیم نعمت ہے اللہ کی۔ تقوی کا پہلا سٹیج عذاب جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرنا ہے۔ عذاب جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرنا ہے۔ بھائی میں اللہ کا بندہ کیوں بنوں؟ اللہ کا بندہ میں اس لیے بنتا ہوں کہ میں جہنم کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کروں گا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر تمہیں جہنم کی عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو پھر میرے بندے بن کے رہو، پھر میری بندگی انجام دو۔ اگر تمہیں نار جہنم سے چھٹکارا چاہیے تو تم اس کا ایک ہی علاج ہے کہ تم میرے بندے بن کے رہو۔ میرے بندے کیسے بنو گے؟ میرے بندے تم ایسے بناؤ گے کہ تم اوامر اور نواہی کو اپناؤ گے، کیونکہ اللہ تعالی جو ہے، اللہ تعالی جب کسی کو ایمان نصیب فرماتا ہے تو ایمان نصیب فرمانے کے بعد اللہ تعالی اسے احکام نازل فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو حکم نازل، اس کو اوامر جو ہے صادر فرماتے ہیں، اور اللہ تعالی اسے بہت سی چیزوں سے روکتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ میں مطیع ہوں یا فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ رب العالمین کا جو دین ہے یہ عدل پہ مبنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں حکم دیتا ہے اور کہیں اللہ رب العالمین بعض چیزوں سے روکتا ہے، تو یہ اللہ کا حکم دینا اور اللہ کا روکنا یہ کیا ہے؟ یہ اس کو امتثال امر اللہ و اجتناب نواہی کہیں گے ہم۔ تو گویا کہ تقوی شعار بننا جو ہے، تقوی شعار میں پہلا نقطہ، تقوی شعاری میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے عذاب سے ڈرے، آدمی اللہ کے عذاب سے خوف کھائے، کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کا بندہ نہیں بنتا، اللہ کی بندگی سے روگردانی کرتا ہے، تو اس کے لیے عذاب جہنم حتمی ہے، اس کے لیے عذاب جہنم حتمی ہے۔ جہنم کا عذاب اسے کوئی ٹال سکتا ہی نہیں۔ اور یہ اللہ کی بندگی، یہ ایک آئینہ کیا ہے اس کا؟ آئینہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے اوامر اور اللہ کے نواہی، تو اللہ رب العالمین کے جو اوامر ہیں ان کو اپنائے شخص، اور اللہ رب العالمین کے جو نواہی ہیں ان سے رکے۔ جو شخص اللہ رب العالمین کے اوامر کو اپناتا ہے، اللہ رب العالمین کے نواہی سے رک جاتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے گویا کہ اس نے کیا کیا؟ گویا کہ اس شخص نے
اختیار کیا، یہ شخص بچ گیا نار جہنم سے، یہ شخص جو ہے یہ جہنم کے آگ سے چھوٹ گیا، کیونکہ یہ زندگی گزارتا ہے اللہ کے اوامر اور اللہ رب العالمین کے نواہی کے بیچ۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا وہاں یہ آگے بڑھا کرنے کے لیے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہاں یہ لپکتا ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے اسے منع کیا وہاں یہ پیچھے ہوتا ہے، وہاں بھاگتا ہے۔ تو اس نے اپنی زندگی کو گویا کی اوامر اور نواہی میں جو ہے ڈبکیاں دی، اللہ اور رب العالمین کے اوامر اور نواہی میں اس نے ڈبکیاں لی، اس نے اپنا شعار بنایا اللہ کے احکام کی پابندی اور اللہ کے نواہی کی پابندی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے صغائر تک کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ تیسرا مرتبہ ہے تقویٰ کا، یعنی تقویٰ کے جو 3 مراتب ہیں وہ اس نے اپنائے۔ پہلا مرتبہ کہ شخص نے نار جہنم سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ نار جہنم سے بچنے کے لیے شخص نے اللہ کی بندگی اختیار کی، اور بندگی اختیار کرنے کے بعد دوسرا درجہ ہے کہ وہ واجبات کی پابندی کرتا ہے اور محرمات سے بچتا ہے۔ تیسرا درجہ کہ وہ کیا ہے، وہ صغائر تک کو بھی اللہ کی رضا میں جو ہے ترک کرتا ہے، صغائر، کبائر کی بات ہی نہیں۔ اسی لیے تقویٰ جو ہے عظیم ترین عبادت ہے، تقویٰ عظیم ترین عبادت ہے۔ آپ غور کریں سورۃ بقرہ کی اس آیت کریمہ پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی جانب اپنے چہرے کرو، ولکن البر من آمن باللہ، البتہ نیکی یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پہ ایمان لاتا ہے، والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، والکتاب، اور کتابوں پر ایمان لاتا ہے، والنبیین، اور نبیوں پہ ایمان لاتا ہے۔ ایمان کے یہ ارکان اللہ رب العالمین نے بیان کیے، اس کے بعد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، پھر وہ اپنا مال دیتا ہے، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والے کو دیتا ہے۔ تیسرا پہلو غلاموں کو آزاد کرتا ہے۔ چوتھا پہلو نماز کی پابندی کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے۔ ایک اور پہلو جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرتا ہے۔ ایک اور پہلو تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، ایسا کرنے والے جو لوگ ہیں یہی سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی متقی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں دیکھیں آپ، اس میں اعمال باطنہ بھی اور اعمال ظاہرہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عظیم ترین نقاط بیان فرمائے، ایمان کے حوالے سے اور اعمال کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بہت سے اشیاء کا ذکر فرمایا، بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا۔ مجھے جو کہنے کا مقصد ہے پھر آخر پہ غور کیجیے اس پر، اولئک الذین صدقوا، اللہ نے فرمایا یہ جو ہے جس کو آپ کہیں گے یہ اللہ رب العالمین نے اپنی مہر ثبت فرما دی۔ اولئک الذین صدقوا، ایسا کرنے والے لوگ جو ہے سچے ہیں۔ اور پھر ایک اور جو اللہ رب العالمین نے گفٹ دیا، انعام دیا ان کو، تو فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ متقی ہیں۔ یہ سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ متقون پہ غور کریں، سورۃ
اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا، یہ جو سورہ نحل کی آیت نمبر 128 ہے، فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، والذین هم محسنون، اور ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو محسن ہیں۔ محسن اس میں فاعل ہے احسن یحسن احسان سے، محسن مانے احسان کرنے والے، جو لوگ احسان کرنے والے ہیں، جو لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت ایسے کرتے ہیں جیسا کہ اللہ ان کو جیسے دیکھ رہا ہو، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ رب العالمین ان کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس میں احسان کی، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی شعار ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے اللہ رب العالمین جو محسن ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس لیے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ارے احسان کا بدلہ احسان ہی تو ہے۔ احسان کرو گے تو احسان ملے گا، تم احسان کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ احسان کرے گا۔ اگر تم نے اللہ کے ساتھ احسان نہیں کیا تو اللہ رب العالمین تم سے احسان کیوں کرے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ارے احسان کرو کیونکہ اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی محبت چاہیے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کیا ہے، ہم احسان کرنے والے بنیں، ہم احسان کرنے والے بنیں، ہم احسان والے بنیں۔ احسان والے ہم اللہ کے ساتھ بھی بنیں اور احسان والے ہم لوگوں کے ساتھ بھی بنیں، احسان والے ہم لوگوں کے ساتھ بھی بنیں، لوگوں کے ساتھ احسان کی چابی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو سامنے رکھ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یعنی اگر ہم لوگوں کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم کیا ہے، مد نظر یہ رکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَحْسِنُوا، تم احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین۔ جب ہم احسان کریں گے اللہ رب العالمین کے حکم کو سامنے رکھ کر تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ فائدہ یہ ہوگا ہمیں کہ ہم یہ جو احسان کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، یہ اللہ رب العالمین کو ہم راضی کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے حکم کے ہم تعمیل کر رہے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کے حکم کے ہم تعمیل کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ احسان کریں گے تو گویا کہ ہمیں اس وقت جو ہے لوگوں پر نظر نہیں ہے، بلکہ ہماری نظر جو ہے وہ اللہ پر ہے، ہماری نظر اللہ وحدہ لا شریک پر ہے۔ ہم احسان تو والدین کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن نظر ہماری اللہ پر ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ کیوں اچھا سلوک کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا۔ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَأَحْسِنُوا، لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تمہیں ذبح کرنا ہو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ وَلْيُعِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ، اور تم کو چاہیے کہ تم کیا ہے اپنی تلوار کو تم کیا ہے تیز کرو۔ جب تمہیں کوئی جانور ذبح کرنا ہے تو ذبح کرنے والے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے وَلْيُعِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ، اپنے اس آلے کو، ذبح کرنے کے آلے کو، تلوار کو، چاقو کو کیا ہے تیز کرو۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور تم کو چاہیے کہ تم کیا کرو، تم اپنے مذبوح سے، جس جانور کو ذبح کر رہے ہو اس ذبح کرنے والے جانور کو کیا کرو، اس کو آرام دو۔
بسملہ ذبح کریں. یہ نہیں کہ آپ پتھر اٹھاتے ہیں اور اس کا سر پھوڑ دیتے ہیں بیچارے کا, اس کے سینگ پھوڑ دیتے ہیں. نہیں, آپ کو اس کو ذبح کرنا ہے, لیکن آپ اس کو لٹائیے, آپ اس کو بسم اللہ کہیے, آپ اس کو جو ہے اپنی تلوار کو, اپنے چاقو کو تیز کیجیے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے. نہ کوئی چھوٹا عمل ہے نہ بڑا عمل ہے جس پر اللہ رب العالمین نے احسان نہ لکھا ہو. گویا کہ احسان ہر چیز پر اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے. اور یہ جو آپ احسان کر رہے ہیں کسی کے ساتھ, اس کا کارن کیا ہے, سبب کیا ہے؟ سبب اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ جو ہے وہ ارحم الراحمین ہے. اللہ رب العالمین رحم کرنے والوں پہ رحم کرنے والا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارحموا من فی الارض, تم زمین والوں پہ رحم کرو, یرحمکم من فی السماء, تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمانوں میں ہے. آسمانوں والا تم پر رحم کرے گا, آسمان والا تم پہ رحم کرے, تم زمین والوں پہ رحم کرو, تم پر آسمان والا رحم کرے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت تھی کہ لِنتَ لَهُمْ, آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ شروع ہوتے, آپ سخت مزاج کے ہوتے تو لوگ آپ سے بھاگ جاتے. تو گویا کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا یہ مطلوب ہے. اور اس احسان کرنے کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کو راضی رکھنا. میں کسی کو, کسی فقیر کو, کسی مسکین کو, کسی یتیم کو جو ہے میں کیا سہارا دیتا ہوں یا میں اس کو کوئی پیسہ دیتا ہوں, میں اس یتیم کو نہیں دے رہا ہوں, میں اس مسکین کو نہیں دے رہا ہوں, میں اس فقیر کو نہیں دے رہا ہوں, بلکہ میں اپنے عرش والے رب کو خوش کر رہا ہوں, کیونکہ میرے عرش والے رب نے کہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, لوگوں اپنے صدقات کو تم احسان اور تکلیف سے باطل مت کرو, رائگاں مت کرو. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر, اس شخص کی طرح جو مال تو خرچ کرتا ہے لیکن لوگوں کی ریاکاری کے لیے کرتا ہے, وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. وہ اس لیے مال خرچ کرتا ہے تاکہ شہرت حاصل ہو اسے, تاکہ لوگ کہیں ارے یہ بڑا سخی ہے, یہ بڑا جواد ہے, یہ بہت بڑا فیاض ہے. یہ جو ہے یہ جذبہ کیا ہے؟ یہ دردناک جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص کی طرح نہ ہو جاؤ جو ایمان نہیں لاتا اللہ پر, اور وہ خرچ نہیں کرتا مگر وہ خرچ اس لیے کرتا ہے تاکہ رعاء الناس, لوگوں کو دکھلانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر, اللہ اور آخرت کے دن پہ اسے ایمان ہی نہیں. تو میں یتیم کو نہیں دے رہا ہوں, میں مسکین کو نہیں دے رہا ہوں, میں فقیر کو نہیں دے رہا ہوں, بلکہ میں اللہ رب العالمین کو دے رہا ہوں, میں اللہ رب العالمین کو دے رہا ہوں. اس لیے دیتے وقت میرے ذہن میں کیا ہو, دیتے وقت میرے دل میں کیا ہو, یہ سوچنے کی چیز ہے. یہ تو اللہ رب العالمین کا کرم ہے, اللہ رب العالمین کا احسان ہے, اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دینے والا بنایا, اللہ رب العالمین نے مجھے خرچ کرنے والا بنایا. یہ اللہ کا شکر ہے. اس پر جتنا بھی شکر اللہ کا ادا کیا جائے وہ کم ہے, ورنہ اللہ کی طاقت تھی کہ وہ مجھ کو فقیروں کی صف میں کھڑا کرے. اللہ کو طاقت ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو مسکینوں میں بناتا, اللہ رب العالمین مجھے یتیموں میں بناتا, اللہ رب العالمین مجھے ناداروں میں بناتا, اللہ رب العالمین مجھے بھکاریوں میں بناتا. اللہ کو طاقت ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے دینے والوں میں سے بنایا. اب جب میں دے رہا ہوں تو میں دوں کیسے, کس انداز میں دوں؟ میں اپنے اللہ کو دے رہا ہوں. میں خرچ کر رہا ہوں لیکن میں اللہ کو دے رہا ہوں. میں اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے کہا وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ, وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ, خرچ کرو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے, لیکن خرچ کرو اللہ کے لیے خرچ کرو. کسی کے چہرے کو دیکھ کے مت دو, کسی کے سر کو دیکھ کے مت دو, کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کے مت دو, کسی کی بدصورتی دیکھ کے مت دو, کسی کے عجمی عربی, کسی کا کالا گورا چٹا یہ دیکھ کر مت دو, بلکہ دو اللہ کو دیکھ کر. اگر چاہیے اجر, اگر چاہیے اجر. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
مرضات اللہ رب العالمین کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین کی رضا کو، اللہ رب العالمین کو دیکھ کر، اللہ رب العالمین کو سامنے رکھ کر یہ جانتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے مجھے، میں خرچ کروں، اس میں اجر ہے. یہ ہے وہ جو ہمارے لیے کیا ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، یہ اس میں سے ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی شعار ہیں اور جو لوگ محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، تم توکل کرو اس غالب پر جو رحم کرنے والا ہے، اس پہ توکل کرو. الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو دیکھتا ہے اس وقت جب آپ قیام میں ہوتے ہیں. وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ سجدوں میں لوٹ پوٹ ہوتے ہیں. سجدے میں آدمی کیا کرتا ہے؟ سجدے میں آدمی اپنی سب سے عظیم چیز، سب سے بلند چیز، سب سے اونچی چیز، سب سے پیاری چیز، سب سے باعزت چیز کو کیا ہے وہ جھکاتا ہے، زمین پہ رگڑتا ہے، زمین پہ خاک آلود بناتا ہے اپنی پیشانی کو، اس عظیم پیشانی کو جس کو اللہ نے خود بنایا. سب سے عظیم چیز، ہاتھ کو نہیں، پاؤں کو نہیں، سب سے عظیم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے چہرہ. اس چہرے کو بندہ جھکاتا ہے سجدے میں، اللہ رب العالمین کے سامنے رکھتا ہے، گر گراتا ہے، اپنی عبدیت، اپنی بندگی اور اپنا بندہ ہونے کا اظہار کرتا ہے. تقلبک فی الساجدین، بار بار جو کہ آدمی اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے سجدوں میں. تو فرمایا اللہ رب العالمین نے الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو دیکھتا ہے اس وقت جب آپ قیام میں ہوتے ہیں. آپ کا یہ قیام قانت ہے، آپ کا یہ قیام تفکرات اور تخیلات کا مخزن ہے. آپ کیا سوچ رہے ہیں اللہ جانتا ہے. قیام کی حالت میں بھی اور سجدوں کی حالت میں بھی آپ کیا کہتے ہیں اللہ سے، اللہ جانتا ہے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. سورہ شعراء آیت نمبر 217 سے آیت نمبر 220 تک. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسری جگہ پر، فرمایا وما تکون فی شأن، وما تکون فی شأن، آپ کسی بھی حال میں نہیں ہوتے. وما تکون فی شأن، آپ کسی بھی حال میں نہیں ہوتے. وما تتلو منہ من قرآن، اور آپ قرآن کی کوئی آیت ہے وہ تلاوت نہیں کرتے. ولا تعملون من عمل، اور تم کوئی عمل نہیں کرتے. الا كنا علیکم شہودا، الا كنا علیکم شہودا، آپ کسی حال میں ہوں، آپ کہیں سے بھی قرآن پڑھتے ہوں، جو بھی آپ کام کرتے ہوں، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے. جب آپ اس کام میں مشغول ہوتے ہیں تو ہمیں اس سب کی خبر رہتی ہے. آپ کے رب سے کوئی ذرہ پر بھی غائب نہیں ہے. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، في السماء، في الأرض ولا في السماء، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. ولا اصغر من ذلك، نہ ذرے سے چھوٹی کوئی چیز. الا فی کتاب مبین، مگر یہ سارا کا سارا کتاب مبین میں ہے. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سورة یونس آیت نمبر 61. کوئی بھی عمل جو ہو اس عمل کا تقاضا ہے کہ میں یہ خیال رکھوں کہ اس عمل میں میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے،
اللہ رب العالمین مجھ کو جانتا ہے، اللہ رب العالمین کو میرا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنا سخت فرمایا، فرمایا ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد، بے شک کہ تیرا رب مرصاد میں ہے، ٹوہ میں ہے. یقیناً تیرا رب گھات میں ہے، تیرا رب تیری گھات میں ہے. تمام مخلوقات کے اعمال اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کے مطابق وہ دنیا اور آخرت میں جزا دے گا. تو جو بھی میں عمل کروں اس عمل میں کیا کروں، اس میں یہ جذبہ رکھوں، یہ خیال رکھوں کہ میرا رب میرے اس عمل کو دیکھتا ہے. عظیم ہے وہ شخص، عظیم ہے وہ شخص جو شخص اپنے سارے اعمال کو اللہ رب العالمین کے آئینے میں دیکھتا ہے، اس آئینے میں دیکھتا ہے کہ میرا رب میرے ان اعمال کو دیکھتا ہے. تو یہ احسان کے حوالے سے جو دلائل میں نے عرض کیے، یہ دلائل ہیں اس بات کے کہ احسان جو ہے، احسان عظیم تر ہے، احسان عظیم ترین ہے. دین کا سب سے اعلیٰ رتبہ، دین کا سب سے اعلیٰ رتبہ احسان. اسلام دین کا ادنا رتبہ، ایمان اس سے اوپر والا، اور احسان اس سے بھی بڑھ کر. گویا کہ اسلام اور ایمان کا خلاصہ ہے احسان. میں اسلام کو اپناتا ہوں، میں ایمان کو اپناتا ہوں، لیکن ان کا اپنانا جو ہے وہ کیوں ہے؟ وہ احسان کے لیے ہے. یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں؟ گویا کہ میں اللہ رب العالمین کو سامنے رکھ کے کرتا ہوں. اجر مجھے تب ملے گا جب اس میں احسان ہوگا، میرے اسلام میں، میرے ایمان میں جب احسان ہوگا تب اس میں اجر ملے گا، تب یہ ایمان قابل قبول ہے. ورنہ اللہ بچائے یہ جو ہے میرے منہ پہ مار دیا جائے گا. یہ قرآن کریم سے دلائل کی، اور رہی دلیل سنت سے، تو سنت سے دلیل جو ہے انشاءاللہ وہ اگلے درس میں ہوگی. هذا وصلی اللہ وسلم على خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.